اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم یا علی مدد۔ اب دوسری مرتبہ آپ کی خدمت میں یوٹیوب چینل پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پروگرام لے کر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آج 15 رمضان المبارک آمد مولا حسن مجتبیٰ ولادت باسعادت مولا حسن مجتبیٰ کی آپ تمام مومنین و مومنات کو بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے مہمان ہیں اس پروگرام میں جناب مناظر اسلام، ہماری بہترین شخصیت، ہمارے مہمان ہے زین علی جعفری صاحب۔ آج آغا صاحب سے زین سے ہم استفادہ کریں گے کہ مولا حسن کے بارے میں کوئی شان بیان کیجیے اہل سنت کتاب سے۔ بسم اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وهو الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذهب عنکم اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے تو تمام احباب کی خدمت میں ولادت باسعادت مولائے مجتبیٰ امام حسن مجتبیٰ علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں حسن امام زمانہ کی خدمت میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت اور حسن و جمال کے بارے میں، امام حسن مجتبیٰ کی حسن و جمال کے بارے میں، جس کے بارے میں آیت تطہیر اترے، قرآن کی آیت تطہیر اترے، آیت مباہلہ اترے، تو اس کے بارے میں سوچیے کہ ان کی کیا شان ہوئی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ سب سے پہلے تو یہ واقعہ میں دکھانے لگا ہوں، یہ کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، لکھنے والے ابن ابی الحدید معتزلی، جو معتزلی فرقے کا بہت بڑا عالم ہے۔ اہل سنت نے بہت سارے عقائد ان معتزلیوں سے لیے۔ یہ شرح نہج البلاغہ ہے، ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب ہے۔ اس میں یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ تھا، شیعہ نہیں تھا، یہ معتزلی فرقے سے تعلق رکھنے والا تھا۔ اس کی پوری جو نا ڈیٹیل اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین اسماء و رجال کے خیر الدین زرکلی نے اپنی کتاب العالم میں اس کا باقاعدہ تذکرہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑا اہل سنت کا عالم دین تھا اور اس کے بارے میں یہ ملتا ہے۔ تو اسی میں یہ روایت موجود ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اس کی جلد نمبر 10 ہے، جلد نمبر 10 میں یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 10 میں بھی یہ بات موجود ہے، اور جلد نمبر 10 میں یہی بات موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 345۔ اس میں یہ واقعہ موجود، اور شیعہ کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کتاب دکھانے لگا ہوں، اس میں بھی واقعہ موجود ہے، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور شیعہ کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے پہلے تو امام حسن مجتبیٰ کا حسن و جمال، امام حسن مجتبیٰ کا حسن و جمال کیا تھا؟ روایت یہ ملتا ہے کہ ابن نبیل المعتزلی نے اور بہار الانوار میں علامہ باقر مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بھی اس بات کو نقل کیا۔ کیا لکھتا ہے کہ لکھتا ہے امام حسن مجتبیٰ کی خوبصورتی اور جمال کیا تھا کہ آپ کی وجہ سے لوگ جو نا گلیوں میں راستہ بند ہو جاتا اور لوگ جمع ہو جاتے امام حسن مجتبیٰ۔ اور ابن اسحاق کے روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص امام حسن مجتبیٰ کی عظمت اور شفقت تک نہیں پہنچا۔ یہ امام حسن مجتبیٰ کی شان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ جب گھر سے نکلتے اپنی سواری پر بیٹھتے تو مولا کی عظمت کو دیکھ کر لوگ گلیوں میں جمع ہو جاتے تھے۔ ماشاءاللہ یہ حوالہ سنی کتابوں میں موجود ہے، شیعہ کتابوں میں موجود ہے، میں یہاں پہ پڑھنے لگا ہوں۔ تو امام کے بارے میں یہ بات ملتی ہے، جب باہر نکلتے لوگ جمع ہو جاتے تھے، مولا دیکھتے تھے لوگ جمع ہو جاتے، مولا پھر جو ہے نا بھیڑ جو نا ہٹانے کے لیے تو مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام واپس چلے جاتے، پھر لوگ اپنے کاموں میں لگ جاتے۔ حتیٰ کہ حج کے موقع پر جب امام اپنی سواری پر چلتے تو لوگ ان کے پیچھے آتے ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، حتیٰ کہ جو نا ابو واقعہ اور ابن سعد یہ بھی امام کو دیکھ کر پیچھے چلتے تھے۔ سعد دیکھیں ابن ابو کے ساتھ، اور یہ امام جو نا سعید ان کے پیچھے امام کے پیچھے چلتے تھے، یہ تابعی ہیں صحابی ہیں، تو یہ ان کے پیچھے چلتے تھے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں امام حسن مجتبیٰ کی عظمت کیا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نا یہ روایت شرح نہج البلاغہ میں ابن حدید معتزلی نے بھی لکھا ہے، اور کسی کو ڈاؤٹ ہو تو اس میں دیکھ لیں۔ اس کے بعد یہ میرے پاس موجود ہے کتاب، یہ قرآن کریم، یہ جو حاجیوں کو گفٹ میں دیا جاتا ہے، یہ بڑی بات ہے نا۔ حاجیوں کو سعودی عرب میں کوئی بھی ابھی وہاں بھی مولوی اعتراض نہیں کرے گا کہ بھائی کوئی وہاں بھی مولوی اعتراض نہیں کرے گا بھائی آپ جو نا ایسے حوالہ دیتے ہیں، یا کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟
کیوں یہ کہ ان کے ہاں یہ حاجی کو گفٹ میں قرآن دیا جاتا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. تو اس میں آپ کو دکھانا چاہوں آیت مباہلہ کی روشنی میں. یہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، آیت مباہلہ، وما جاءکم من العلم فقلت تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ جو آیت مباہلہ میں نازل ہوئی، اس میں لکھتا ہے جو یہ سعودی عرب سے چھپا ہوا قرآن ہے اور اس کی تفسیر بھی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی تفسیر بھی ہے، اور یہ جو نا ادھر سے سعودی عرب سے یہ حاجی کو گفٹ ملتا ہے، جو حاجی ہوں گے ان کو پتہ ہوگا. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹوں کی جگہ حسن و حسین کو لے کر گئے. یہ وہاں بھی کا بتا رہا ہوں، اہل حدیث میرے برادران ہیں، بھائی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا امام حسن مصطفیٰ ان کو نہیں لے کر گئے رسول خدا. یہ اہل سنت کی جو نا سعودی عرب کے جو مفتی ہیں ان کی طرف سے یہ ملتا ہے. تو اس میں یہ ملتا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ کو لے کر جاتے تھے، اور امام حسین کو، اور جناب سیدہ کو نساء کی جگہ پر، اور انفسنا کی جگہ پر امیر المومنین. اس سے ثابت ہوا کہ رسول خدا اپنے بیٹوں کی جگہ، اور قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ، محمد مصطفیٰ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اور یہاں پر کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ تم اپنے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میرے حبیب ان کو کہہ دو تم اپنے بیٹوں لا کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں. اب یہ جو رسول خدا کے قرآن کے مطابق جو بیٹے اور خود مفتیان سعودی کرام، تو یہ ثابت ہوا کہ وہ جو امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ رسول خدا کے قرآن کے مطابق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک میں روایت پیش کرنے لگا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ. ایک روایت اہل سنت کی کتاب سے، انشاءاللہ یہ آپ کو لطف اندوز کرے گی. کرتا چلوں، یہ جو اعتراض کرتے ہیں ناظرین کے، کہتے ہیں کہ آپ امام حسن مصطفیٰ سے، امام حسین سے علیہ السلام لکھتے ہیں، علیہ السلام کا لفظ لکھتے ہیں. یہاں پہ آ گئی بات تو میں کرتا چلوں کہ کہتے ہیں کہ امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا دوں بخاری شریف جلد نمبر 5 میں یہ موجود ہے. جب امام حسن مصطفیٰ کا نام ہے کان امام حسن ابن علی علیہ السلام. امام بخاری تو علیہ السلام لکھتا ہے، یہ کہتے ہیں علیہ السلام نہ لکھتے. یہ دیکھیں انشاءاللہ نظر میں آئے گی. یہ دیکھیں علیہ السلام کا لفظ، یہ دیکھیں علیہ السلام کا لفظ موجود ہے. اور یہ اب یہاں پر میں ایک روایت کی سند بالکل قوی ہے، اسناد قوی. یہ کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام ہے تاریخ اسلام. لکھنے والے الحافظ شمس الدین محمد بن احمد العثمان الذہبی. امام ذہبی جو علیہ سنت کا اسماء رجال کا بہت بڑا عالم دین ہے، وہ روایت کرتا ہے ابو ہریرہ سے. وہ کہتا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد حبنی. جس نے حسن و حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اب جو امام حسن سے بغض رکھتا ہے دراصل امام حسن سے نہیں رکھتا، رسول خدا سے رکھتا ہے، اور رسول خدا سے بغض رکھنے والا اسلام سے خارج ہے. ماشاءاللہ بسم اللہ. دوستو آپ نے دیکھا ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہمارا آج کا پروگرام مولا حسن کی آمد کے بارے میں. انشاءاللہ ہمارا دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل، اور لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں. انشاءاللہ جو آپ کا سوال ہوگا آپ کمنٹ میں لازمی کر دیجئے گا. انشاءاللہ ہم اور بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پروگرام لائیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.